السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمران علی اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں کہ پکسل لیب کے جو فونٹس ہوتے ہیں جو ہم لکھائی کرتے ہیں اس پہ ہم ملٹیپل کلر یا ایک سے زیادہ کلر کیسے ایک ہی فونٹ میں ہم دے سکتے ہیں، وہ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اسمارٹ فون والوں کے لیے جو اسمارٹ فون میں لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا تھمبنیل بناتے ہیں یا فوٹو بناتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ان کے لیے پکسل لیب ہے وہ سب سے بہترین ایپ ہے میرے خیال میں۔ ویسے تو کافی سارے ایپس ہیں پلے اسٹور پر آپ کو مل جاتی ہیں جس میں کینوا، پکس آرٹ وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت بڑی بڑی ایپس ہیں، پر یہ جو ایپ ہے پکسل لیب یہ بالکل ہی آسان ایپ ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پکسل لیب پر اس طرح آپ اپنے لکھائی پر، اپنے جو ایڈیٹنگ پر کس طرح مختلف کلر دے سکتے ہیں، بالکل آسانی سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پکسل ایپ ہے وہ سب سے بہتر اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک تو ایڈز نہیں آتے، دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں بگز وغیرہ آپ کو نہیں مل جاتے، اور یہ فری ہے، نو لوگو، اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو اب میں اس ایپ کو اوپن کر رہا ہوں، تو یہاں سے میں اپنے موبائل کو روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر 3 ڈاٹس پر کلک کرنا ہے جو سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آپ نے امیج سائز پر کلک کرنا ہے، کسٹم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سائز سلیکٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں تھمبنیل بنا رہا ہوں تو میں اپنا یوٹیوب تھمبنیل سے کلک کر لیتا ہوں، اس کے بعد اوکے کر دوں گا۔ تو یہاں پر دوستو جو امیج سائز تھا وہ بڑھ گیا ہے، وہ تھمبنیل کے حساب سے جو ہے خود بخود آٹومیٹکلی بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر میں نے یہ جو شیپس نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس پہ کلک کروں گا، اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں ایک شیپ اٹھا لوں گا۔ تو یہاں پہ میں اس شیپ کو ایک سائڈ پہ ایڈجسٹ کروں گا، ایڈجسٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ جو پلس کا نشان ہے اس سے دبا کر میں نے فرام گیلری سے ایک فوٹو اٹھا لینا ہے۔ تو پکسل لیب کا فوٹو میں نے پہلے سے ہی جو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہاں پر جو گول دائرہ نظر آ رہا ہے نا، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ پکسل سائز جو یہاں پہ آپ کو رائٹ سائڈ میں جو باکس نظر آ رہے ہیں وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی تصویر کے حساب سے، آپ اپنے جو ہے پروجیکٹ کے حساب سے۔ یہاں میں نے تو اس کو روٹیٹ نہیں کرنا، میں نے گول رکھنا ہے، تو میں گول کرنے کے بعد اسے جو ہے ٹک کر دوں گا۔ یہ یہاں پر دیکھیں میں نے اسے کلک کر دیا اور اسے بھی میں ایک سائڈ پہ رکھ دوں گا، کیونکہ میں اسی ویڈیو کے لیے یہ تھمبنیل بنایا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے میں پورے طریقے سے بتاؤں گا۔ تو یہ یہاں سے میں نے شیپ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے پہلے سے ہی وائٹ بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مین پوائنٹ پہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد، تو آپ نے پھر سے جو ہے پلس کے نشان پر یہاں پر کلک کرنا ہے، جیسے یہ میں کر رہا ہوں، آپ یہاں پر کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے ٹیکسٹ پر کلک کر دینا ہے۔ ٹیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈبل فنگر ٹیپ کر دینا ہے، آٹومیٹکلی آپ کا جو کی بورڈ ہے وہ کھل جائے گا۔ کی بورڈ ہونے کے بعد آپ نے جو اپنی ایڈیٹنگ ہے، جو آپ نے لکھنا ہے اپنی فوٹو پر، اپنے تھمبنیل پر، وہ آپ نے یہاں سے لکھ لینا ہے۔ تو لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو ڈن کر دینا ہے، ڈن کرنے کے بعد یہاں سے اوکے کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے وہاں پر اپنی فنگر کے مدد سے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کلر دینا ہے۔ تو یہاں پر اس کو آپ نے کلر دے دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں مختلف کلر اویلیبل ہیں، کوئی بھی کلر آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بولڈ کر دینا ہے۔ بولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کوئی لینگویج بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ آپ نے جو بھی کچھ لکھنا ہے اپنے تھمبنیل پہ یا اپنی فوٹو پر، اور یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے جو بھی آپ نے لکھنا ہے، اردو میں لکھنا ہے، چاہے انگلش میں لکھنا ہے، کسی بھی لینگویج میں لکھنا ہے، تو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ تو میں نے جو اردو فونٹ ہے وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں اپنے کی بورڈ میں، تو میں اسی میں لکھ لیتا ہوں۔ تو اس کو آپ یہاں پر کلر بھی دے سکتے ہیں،
مگر ہم نے اس کو ابھی مکمل نہیں کیا، ابھی ہم نے یہاں پر اور بھی لکھنا ہے اس کے ساتھ، تو میں اس کو جو ہے مکمل طور پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا آگے کا جو سسٹم ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو مکمل لکھنے کے بعد ہم نے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کو کلر دینا۔ اب ہم اس کو کلر دیتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے کلر پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جس فونٹ کو کلر دینا ہے اپنی فنگر کی مدد سے، اتنے فونٹ کو جو ہے یہ نشان بلو کا نشان ہے اتنے فونٹ تک ہی رہنے دینا ہے، باقی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اتنے فونٹ کو کلر دینا ہے یا اتنے لفظوں کو کلر دینا ہے، تو میں یہاں پر وہی جو ہے سلیکٹ کر لوں گا۔ تو یہاں پر جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں لفظ ان کو میں ایک کلر دے لیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں یہ خود ہی مختلف ہوتے جاتے ہیں، دوسرے کلر سے یہ خود بخود مختلف ہوتے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اپنے حساب سے سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ میں ویڈیو کو جتنا جلدی ہو سکے کور کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پورے طریقے سے میں ایک ویڈیو کو بناؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے پورے اپنے حساب سے بہت ہی خیال سے طریقہ کار سے جو ہے اپنی ویڈیو پر ایڈیٹنگ کرنی ہے۔ یہاں پر میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صرف سمجھ آ سکے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے کلر پر کلک کرنا ہے۔ کلر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو لفظ دوسرے رنگ کلر میں لانے ہیں یا دوسرے کلر میں ان کو جو ہے تیار کرنا ہے، تو آپ ان کو سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ میں نیچے والے جو لفظ ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، تو ان کو کلر دے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے جہاں پر میں جس کو سلیکٹ کر کے کلر دوں گا تو وہی لفظ ہی صرف کلر میں آئیں گے، انہی لفظوں پر کلر ہوگا، باقی جو ہے وہ ویسے ہی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے لفظوں کو بولڈ میں لانا ہے، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے، تو ہم اس کو بولڈ کر لیں گے۔ یہاں پہ بی سٹائل پہ آپ نے کلک کرنا تو یہ آپشن آ جائے گا، یہاں پر آپ نے اس کو بولڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان لفظوں کو اسٹروک میں لانا ہے، تو ہمیں اسٹروک کو آن کر دیں گے اور یہاں پہ اسٹروک کا کلر بھی دیں گے اور اسٹروک کی وڈتھ کو بھی چیک کر لیں گے۔ تو جہاں پر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے آپ نے اپنے طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں پر عارضی طور پہ ایڈجسٹ کرتا ہوں، کوئی بھی عارضی کلر دیتا ہوں، گریڈینٹ کلر بھی دے سکتا ہوں۔ تو میں نے یہاں پر اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے، تو آپ نے جو اپنے فونٹ ہے وہ اپنے ہی حساب سے ایڈجسٹ کرنے ہیں۔ تو فونٹ دینے کے بعد ہم ان کو شیڈو دیں گے۔
تو یہاں سے ہم فونٹ لینگویج بھی چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں, یہاں پر جہاں اے بی لکھا ہوا ہے فونٹ سٹائل ہے, تو آپ یہاں سے کوئی بھی لینگویج کے فونٹ جو ہے وہ علیحدہ قسم سے لکھ سکتے ہیں. تو یہاں دیکھیں مائی فون میں میں نے جو ڈاؤن لوڈ کیے ہیں وہ بھی مختلف جو ہے موجود پڑے ہیں, اور ریسنٹ میں بھی جو میں نے حالیہ یوز کیے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. تو آپ اس طرح چیک کر کے اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے سلیکٹ کر کے یہاں پر اپنے جو ہے لفظوں کو دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم انہیں 3D ٹیکسٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں اس کو انیبل کر دوں گا, اور یہاں پہ میں اس کی جو سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں 3D کی وہ بھی کر سکتا ہوں, اور یہ میرے فونٹ 3D سٹائل میں بھی آ جائیں گے. تو آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے, ہر ایک آپشن کا اپنا اپنا فائدہ ہے, تو آپ نے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر کے اپنے حساب سے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو پکسل لیب کا لوگو ہے وہ بھی تھوڑا سا عجیب نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک قسم کا پرو لکھا ہو. تو یہاں پر اس کو بھی ہم سیٹ کر لیتے ہیں, یہاں سے اس کا پرو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور پکسل لیب کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں, تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اگر آپ اس طرح کی ویڈیو مزید چاہتے ہیں, یا آپ پکسل لیب کے بارے میں کسی اور آپشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, پکسل لیب کے کسی بھی جو ہے کنٹینٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور ساتھ ہی میں ویڈیو میں آپ کو آگے چل کے اپنا نمبر جو پرسنل نمبر میں دے دوں گا, اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں یا وائس کر دیں, تو آپ کو میں کسی بھی مسئلے کے بارے میں بتا سکتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں پکسل لیب کی بھی سیٹنگ ہو چکی ہے. تو آپ یہاں سے کسی بھی جو قسم کی سیٹنگ اس ایپ میں باقاعدہ سے آسانی سے کر سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں میں نے پکسل لیب کو چینج کر دیا ہے, جو پہلے اس کا فوٹو تھا اب اس کے فوٹو میں دیکھیں کتنا فرق آ گیا. یہاں سے میں اپنے جو لینگویج ہے یا اپنے جو میں نے لکھائی کیا اس کو میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. اب یہاں پر نیچے جو جگہ خالی آ رہی ہے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھ دیں. تو یہاں پہ میں کچھ مزید جو اپنی ویڈیو کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ دیتا ہوں.
تو دوستو ہم اپنی ایڈیٹنگ کے پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی دے سکتے ہیں. اب میں پکسل لیب کے پیچھے آپ کو جو ہے بیک گراؤنڈ دے کے دکھاتا ہوں وہ کس طرح دینا. تو یہاں آپ نے ٹی بیک گراؤنڈ پہ سلیکٹ کر دینا ہے. یہاں پر دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے. یہاں پر ہم نیچے والے کا بھی بیک گراؤنڈ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. کسی کا بھی ہم مطلب کہ جو ایڈیٹنگ ہماری ہے اس کا ہم بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں. اب یہ ایک قسم کی جو ہے میری تصویر یا میرا جو تھمبنیل ہے وہ میرے حساب سے تیار ہو چکا ہے کہ میں نے جو اس پہ بالکل ہی جو سادہ سا کام کیا ہے. دیکھیے یہ جو پکسل لیب ہے یہ ایک بہت بڑی ایپ ہے. اس میں بہت سارے فنکشن ایسے ہیں جو کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جو لوگ اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں صرف ان لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اور بہت بہترین ایپ ہے. اگر آپ اس کے بارے میں کسی اور فنکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تو دوستو انشاءاللہ میرے چینل پر آپ کو جلدی جو رسپانس ملے گا. ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا.